سلطان اور خان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ ایشیائی کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زیمپ، گیلاپولی اور تھریس کے بعض علاقوں پر مشتمل تھی، جن کا مجموعی رقبہ تقریباً 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا۔ سلطان اور خان کے دور اقتدار میں عثمانی ترکوں کو یورپ میں داخل کرنے والے سلیمان پاشا کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا تھا، جبکہ 2 اور امیدوار بھی موجود تھے، جن میں ایک ملکہ نیلوفر خاتون کا بیٹا مراد اور دوسرا ملکہ تھیوڈورا کا بیٹا خلیل تھا۔ ان 3 امیدواروں میں سے ولی عہد سلیمان پاشا تو پہلے ہی باہر ہو گیا، وہ اپنے والد سلطان اور خان سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1359 یا بعض مورخین کے مطابق 1365 میں سلطان اور خان کے انتقال کے بعد شہزادہ مراد یا شہزادہ خلیل میں سے کسی ایک کو سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی، مگر شہزادہ مراد ہی کیوں خلافت عثمانیہ کے سلطان کے منصب پر براجمان ہوا؟ شہزادہ خلیل کا کیا بنا؟ کیا ان دونوں شہزادوں کے بیچ سلطنت کی جانشینی پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اور شہزادہ مراد نے سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد اسے کیسے آگے بڑھایا؟ آج سیکھو جانو کی اوٹمن سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد کی حالات زندگی اور انہی سوالوں کے جواب دیں گے۔ کینٹاکوزین کی صاحبزادی تھیوڈورا کے سلطان اور خان کے عقد میں آ جانے کے بعد 1346 عیسوی میں ان کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا، جس کا نام خلیل رکھا گیا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق 1357 عیسوی میں شہزادہ خلیل کو بحری قزاقوں نے نکومیڈیا کے قرب و جوار سے اغوا کر لیا جب وہ شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بات یقین سے کہنا ممکن نہیں کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے یا اغوا کر لینے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک عثمانی شہزادہ ہے۔ بہرحال وہ اسے لے کر بازنطینی علاقوں کی طرف فرار ہو گئے اور خان نے بازنطینی شہنشاہ بیلولوگس، جو کہ اس کا ہمزلف بھی تھا، سے خلیل کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ بیلولوگس کی مدد سے 3000 دکات تاوان کے عوض خلیل کو اغوا کاروں سے آزاد کروا لیا گیا اور معاہدے کے مطابق اس کی منگنی جان بیلولوگس کی بیٹی، جو کہ خلیل کی کزن بھی تھی، سے کروا دی گئی، جن کی بعد میں شادی بھی ہو گئی۔ جب سلیمان پاشا کا انتقال ہوا تو بازنطینی شہنشاہ بیلولوگس کی خواہش تھی اور امید بھی تھی کہ تھیوڈورا کے بیٹے خلیل کو سلطنت کا ولی عہد مقرر کیا جائے، مگر ان کی خواہشات کے برعکس اور خان کی وفات کے بعد سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے وارث بن گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ خلیل نے تخت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے کوشش کی، مگر مراد اول نے اس بغاوت پر بروقت قابو پا لیا اور اسے 1362 عیسوی میں پھانسی دے دی۔ یہیں سے عثمانی ترکوں میں اس روایت کا آغاز ہو گیا کہ سلطنت کی جانشینی کے لیے جو سب بھائیوں میں سے طاقتور ہوگا وہی سلطنت کا اگلا اہل حکمران ہوگا۔ یہ روایت ایک اعتبار سے بہت اچھی تھی کہ سلطنت کو ایسا حکمران میسر آتا جو اندرونی سازشوں پر بہتر طریقے سے قابو پا لیتا تھا اور بیرونی محاذ پر سلطنت کو احسن طریقے سے ترقی دینے پر توجہ دیتا۔ اسی لیے اوٹمن امپائر کو زیادہ تر مضبوط حکمران ہی میسر آئے، جنہوں نے یورپ کے بادشاہی نظام سے پیدا ہونے والے کمزور بادشاہوں کو جلد ہی اپنے زیر اثر کر لیا یا انہیں اپنا باجگزار بنا لیا۔ لیکن اس روایت کی ایک بڑی برائی یہ تھی کہ کمزور رہ جانے والے بھائی یا تو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے یا پھر ساری عمر نظر بندی کی زندگی بسر کرتے۔ بہرحال سلیمان پاشا اور خلیل کی موت کے بعد سلطان مراد اکلوتا اوٹمن امپائر کا سلطان بن گیا۔ 1326 میں پیدا ہونے والا یہ بچہ 1362 عیسوی میں اوٹمن امپائر کے سلطان کے منصب پر براجمان ہو گیا، مگر طبیعت کا رجحان فنون حرب کی طرف بہت زیادہ تھا۔ وجہ اپنے بھائی سلیمان پاشا کی یورپ میں فتوحات تھی۔ سلطان مراد نے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ وہ یورپ میں مزید فتوحات کرنے کے لیے پرعزم تھا، اس لیے مراد نے فوج میں اصلاحات کی، ینگچری یا جینسریز کے لیے باقاعدہ تنخواہ کا نظام متعارف کروایا، حکومتی اور فوجی نظام کے لیے دیوان کی تشکیل کی، ٹیکس سسٹم میں ترامیم کی، عثمانی پرچم سرخ رنگ کا مقرر کیا،
اور اس میں ہلال اور تارے کا نشان رکھا۔ سلطان مراد کے حکومت سنبھالنے اور ضروری اصلاحات کے بعد جیسے ہی سلطان یورپی فتوحات کی طرف متوجہ ہوا، امیر کرمانیہ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان مراد نے موقع پر پہنچ کر بغاوت کا بروقت قلع کما کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے یورپی فتوحات کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو سلطان مراد ایک زبردست عثمانی فوج لے کر درہ دنیال کو عبور کر کے تھریس پہنچ گیا اور جلد ہی ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتا چلا گیا۔ اینڈرونوبل کی فتح کے ساتھ ہی تھریس کا سارا علاقہ سلطان مراد کے ہاتھ میں آ گیا۔ سلطان مراد جب تھریس کے علاقے فتح کر رہا تھا تو وہیں عثمانی فوج کے ایک اہم سپہ سالار لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فیلوپوپولس کا علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن ان تمام فتوحات میں اینڈرونوپل بہت اہم تھا، کیونکہ کوہ بلقان میں اینڈرونوپل قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی سلطنت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ یہی شہر یورپ میں عثمانیوں کے لیے فوجی چھاونی کا کام بھی دیتا رہا اور بعد میں عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ قسطنطنیہ کے مکمل گھیراؤ کے باوجود سلطان مراد نے اس شہر کا محاصرہ نہ کیا۔ اس کی ایک وجہ اس کا دفاعی نظام تھا اور دوسرا عثمانی ترکوں کو اس طرح کے مضبوط قلعہ بند شہر کے محاصرے کا تجربہ اور تکنیکی مہارت میں کمی تھی۔ بہرحال سلطان مراد اینڈرونوپل یا حالیہ اینڈرین میں لالا شاہین کو قائم مقام مقرر کر کے واپس بروسا آ گئے۔ عثمانیوں کی یورپ میں داخل ہونے اور اینڈرین پر قبضے کی وجہ سے یورپی مسیحی حکمران بہت پریشان تھے، سلطان مراد کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اوربا پنجم نے بلغاریہ، سربیا، ہنگری اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو حکم دیا کہ وہ مشترکہ طاقت سے ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کریں۔ 1371 عیسوی میں اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی قیادت سربیا کا بادشاہ کر رہا تھا، جس کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 20,000 اور بعض کے نزدیک 60,000 تھی۔ یہ لشکر دریائے مریٹسا کے پاس چرنمن کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ جس وقت یہ صلیبی لشکر چرنمن کے مقام پر پہنچا، اس وقت سلطان مراد عثمانی دارالحکومت بروسا میں موجود تھا، جبکہ یورپی شہر اینڈرین میں اس کا قائم مقام لالا شاہین کم و بیش 1000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ اطلاع لالا شاہین تک بروقت پہنچ گئی کہ ایک لشکر 20 یا 60,000 پر مشتمل صبح اینڈرین پر حملہ آور ہو جائے گا۔ لالا شاہین یہ بات جانتا تھا کہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ اینڈرین کا دفاع ممکن نہیں۔ اینڈرین کیا سارا تھریس عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے لالا شاہین پاشا نے حملے میں پہل کرنے کی حکمت عملی کے پیش نظر رات کے اندھیرے میں صلیبی لشکر پر اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ رات کے اس اچانک حملے سے بے خبر صلیبی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ بہت سو کو تو عثمانی فوج نے سوتے میں ہی قتل کر دیا، جبکہ کچھ دریائے ماریٹسا میں ڈوب کر مر گئے اور بہت سے صلیبی جنگجو بھگدڑ کی وجہ سے کچل کر مر گئے۔ بہرحال صلیبی فوج کی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں ماری گئی۔ یہی دریائے مریٹسا سربین اور صلیبی جنگجوؤں کا قبرستان بن گیا۔ اس جنگ میں سربیا کا بادشاہ بھی مارا گیا، جبکہ ہنگری کا بادشاہ حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس جنگ کو یورپ کی تاریخ میں جنگ مریٹسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں وہ سربین جو یورپ سے عثمانیوں کو باہر کرنے آئے تھے، خود اپنے علاقوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سربین امپائر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ان سب نے عثمانیوں کی بالادستی قبول کر لی اور باجگزار بن گئے۔ بلغاریہ، مقدونیہ بھی عثمانیوں کے باجگزار بن گئے۔ اس طرح اوٹومن امپائر کی سرحدیں جنوبی بلغاریہ سے مشرقی سربیا تک جا پہنچی اور بازنطینی ریاست، بلغاریہ اور سربیا کے بقایا شہر یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے گئے۔ 1385 عیسوی میں موجودہ بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ 1386 عیسوی میں سربیا کا شہر نس بھی فتح ہوا اور عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سلطان مراد جہاں یورپ میں فتوحات اور کامرانیوں کے زینے چڑھ رہا تھا، وہیں وہ ایشیائی کوچک میں بھی بہت سے علاقے فتح کر گیا۔ ان میں سب سے بڑی کامیابی ریاست کرمانیہ کی فتح تھی۔
امیر کرمانیہ جو کہ اناطولیہ یا ایشیائی کوچک میں ترکوں کی سرداری کا دعویٰ رکھتا تھا، آئے روز دولت عثمانیہ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا رہتا تھا۔ سلطان مراد نے اس کو رام کرنے کے لیے امیر کرمانیہ کی بیٹی کی بایزید یعنی اپنے بیٹے سے نسبت منظور کر لی۔ چنانچہ امیر کرمانیہ نے اپنی بیٹی کو کرمانیہ کا بڑا حصہ اور قلعے جہیز میں عطا کیے۔ عروسہ کو جب ان قلعوں کی کنجیاں پیش کی گئی تو سلطان مراد نے انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جلد ہی ریاست حمید کے امیر سے شہر آگ بقیمت خرید لیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ریاست کرمانیہ سے ملحق ہو گئیں۔ سلطان مراد نے مزید تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی بیٹی نفیسہ کو امیر کرمانیہ علاء الدین کے نکاح میں دے دیا۔ اسی وجہ سے کچھ عرصہ باہم کوئی جنگ نہ ہوئی، لیکن امیر کرمانیہ عثمانیوں کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہ تھا، اس لیے وہ کوریا کے قریب سلطان مراد کے مد مقابل آ گیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے ساتھ اس کا بیٹا بایزید بھی شامل تھا، جس نے اپنے سسر کو شکست دی اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر بایزید کو یلدرم یعنی بجلی کی کڑک کا لقب حاصل ہوا۔ سلطان مراد نے اپنی بیٹی کی وجہ سے امیر کرمانیہ کی جان بخش دی اور اسے ریاست بھی بخش دی۔ اس طرح علاء الدین نے سلطان مراد کی اطاعت قبول کر لی اور کرمانیہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید علاقے فتح کرتے کرتے سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ کو توقت تک پہنچا دیا۔ سلطان مراد کی مختلف شریک حیات میں سے دستیاب معلومات کے مطابق 3 بیٹے تھے، ساؤچی بے، بایزید اور یعقوب۔ ان میں سے ساؤچی بے کی شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے کے ساتھ مل کر بغاوت کرنے کی وجہ سے سلطان مراد نے پہلے اسے نابینا کیا اور بعض مورخین کے مطابق اسے بعد میں قتل کر دیا، جبکہ باقی 2 بھائیوں کی داستان آگے آپ کو پتہ چل جائے گی۔ سلطنت عثمانیہ کے دونوں اطراف فتوحات اور علاقے کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ کو انتظامی اعتبار سے 2 حصوں یا 2 صوبوں، ایشیائی کوچک کے علاقوں کو اناطولیہ اور یورپی علاقوں کو رومیلی میں تقسیم کر دیا۔ یورپ میں عثمانی ترکوں کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے یورپ کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ نے پوری یورپی طاقتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بلغاریہ اور سربیا کے حکمرانوں نے خراج دینے سے انکار کیا۔ شاہ سربیا لازار نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کیا بلکہ عثمانی فوجوں کے ایک دستے کو شکست بھی دے ڈالی۔ اس کی دیکھا دیکھی بوسنیا نے بھی عثمانی فوج پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ ان شکستوں سے یورپی حکمرانوں میں جان پڑ گئی اور انہیں یہ امید پیدا ہو گئی کہ وہ اب اگر اکٹھے ہو جائیں تو عثمانیہ کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ یورپ کے پوپ اعظم کی تائید میں شاہ سربیا لازار کی قیادت میں ایک بڑا لشکر عثمانی ترکوں کے خلاف اکٹھا کیا گیا۔ 1389 میں سلطان مراد اپنے بیٹے یعقوب کو دارالحکومت بروسا میں چھوڑ کر پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ہمراہ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں شاہ سربیا لازار اپنی پوری صلیبی طاقت کے ساتھ اس کے انتظار میں تھا۔ شاہ سربیا لازار نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کی کمان وہ خود، جبکہ ایک حصے کی کمان ایک مقامی کوسوو کا کمانڈر کر رہا تھا اور بائیں حصے کی کمانڈ ایک بوسنین کمانڈر کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سلطان مراد بھی اسی ترتیب سے مرکزی حصے پر خود، جبکہ ایک حصے کی کمانڈ اس کا بیٹا بایزید کر رہا تھا۔ فوجی اعتبار سے دونوں فریق تقریباً برابر ہی تھے، لیکن لازار نے اپنی فوج کو نسبتاً اونچے پہاڑی حصے پر تعینات کر رکھا تھا جو اسے برتری دلاتا تھا۔ شروع میں اس کی فوج نے حملہ کیا تو عثمانی فوجوں کو پسپا کرنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی فوج بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی کوسوو کے کمانڈر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور جلد ہی وہ اپنی فوج لے کر وہاں سے نکل گیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ سب کچھ پہلے سے ہی عثمانیوں کے ساتھ طے تھا اور بعض کے نزدیک اس نے اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایسا کیا۔ بہرحال جو بھی ہو، عثمانی ترکوں نے لازار کی فوج کا محاصرہ شروع کر لیا اور جلد ہی صلیبی فوجیوں کی لاشیں گرنے لگیں، جن میں شاہ سربیا لازار بھی مارا گیا۔ کوسوو کی یہ جنگ یورپی تاریخ میں بہت اہم ہے
इसे जंग कोसोवो के नाम से याद रखा गया। कोसोवो में कामयाबी के बाद सुल्तान मुराद मैदान जंग का मुआयना कर रहा था। एक सलीबी सिपाही मुर्दों में से उठा और सुल्तान की तरफ दौड़ पड़ा। मुहाफ़िज़ों ने इसे गिरफ़्तार कर लिया, मगर उसने ये बहाना बनाया कि वो सुल्तान के हाथ पर मुसलमान होने का आरज़ूमंद है। सुल्तान मुराद ने मुहाफ़िज़ों को उसे छोड़ देने को कहा। जब वो सुल्तान का हाथ चूमने लगा तो फ़ौरन अपना जहर आलूद खंजर निकाल कर सुल्तान पर हमला आवर हो गया और सुल्तान को ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्म बहुत गहरा था, इसलिए सुल्तान मुराद सर पर शहादत का ताज सजाए इस दुनिया से रुखसत हो गया। सुल्तान जाते जाते अपने बेटे बायजीद की इताअत का हुक्म भी दे गया, मतलब सल्तनत की विरासत का हकदार अब बायजीद था। अब बायजीद सल्तनत उस्मानिया का नया हुक्मरान था, इसलिए उसने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने चंद वफादारों को अपने भाई याकूब की तरफ भेज दिया, जो जंग कोसोवो के हालात से बिल्कुल बेखबर था। इन वफादारों का मिशन खामोशी से याकूब को रास्ते से हटाना था और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इंतहाई राजदारी से याकूब का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। जंग कोसोवो में शाह सर्बिया लाज़ार की मौत ने सर्बियन कौम की तमाम उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने न सिर्फ उस्मानियों के ख़िलाफ़ की जाने वाली कोशिशों को तर्क कर दिया, बल्कि इनके बाजगुजार भी बन गए। सिर्फ सर्बिया ही नहीं, रोमन एम्पायर समेत बल्कान का सारा इलाका उस्मानी सल्तनत का बाजगुजार बन गया। सुल्तान मुराद के 27 या 30 साला दौर इक़्तिदार में सल्तनत उस्मानिया में 5 गुना इजाफा हुआ, यानी सुल्तान मुराद ने अपने वालिद और ख़ान से मिलने वाली 20,000 मुरब्बा मील पर मुहित सल्तनत को 1 लाख मुरब्बा मील तक फैला दिया। दोस्तों, सुल्तान मुराद के बाद अब बायजीद नया सुल्तान बन चुका था। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस सल्तनत को वुसअत देना नहीं था, बल्कि इस वसी व अरीज़ सल्तनत को संभालना था। तो दोस्तों, सुल्तान बायजीद ने इस वसी व अरीज़ सल्तनत को कैसे संभाला, ये हम आपको इस सीरीज़ की अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह करें। सीखो जानो के इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।